السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ویورز، آج جو میں واقعہ آپ کے لیے لائی ہوں نہایت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا واقعہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے کسی بھی نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دوہا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا، اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ پھر میرے ماں باپ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو تو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور وہ مجھے بہت پسند تھی۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط میں مبتلا ہو گئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو اور مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، مجھ پر یہ ظلم کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تو اے اللہ، میں نے تیرے خوف سے اسے چھوڑ دیا اور اسے جانے دیا، اور وہ دینار بھی واپس نہیں لیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیرہ ہو گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مزاح نہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مزاح نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہانک کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سبھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے۔ میرے پیارے ویورز، تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح ہمارے نیک اعمال ہمارے مشکل وقت میں اور ہمارے آڑے وقت میں ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔